آپ نے تو پاکستان کی جڑیں کاٹی ہے اور جڑیں کاٹی ہیں اپنی بادشاہت کو مضبوط کرنے کے لیے. یہ دھرتی پہ بہت ناسور ہو چکا ہے. اب یہ دھرتی اس کو معاف نہیں کرے گی. میرے مولا اس ناسور سے جان چھڑا. میاں محمد نواز شریف معصوم نہیں ہے، مجرم ہے. سپریم کورٹ نے اس کو نااہل کر کے نکالا ہے. نواز شریف خود ایسے ہی کرتا رہا ہے. جنیجو کو اس نے سٹیب کیا، بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف اس نے جو ہے سازش کی، اسامہ بن لادن سے پیسے لیے، پھر ISI سے پیسے لیے جب انہوں نے اتحاد کیا. یہ شعر کاغذی شعر ثابت ہوئے ہیں اور آپ کا شعر صرف کاغذی نشان کا شعر ہے. عملاً جب میدان لگا ہے، نہ میاں صاحب آپ میدان میں کھڑے ہوئے ہیں، نہ آپ کے یہ ساتھی کھڑے ہوئے ہیں. میاں محمد نواز شریف اور ان کی فیملی کو ابھی تفتیش کے مراحل سے گزرنا ہے. ان کا نام ECL پہ نہیں ڈالا جاتا. یہ کیا مہمہ ہے؟ سنگین الزام لگے ہیں. دھرتی ماں کو لوٹنے کے الزام ہے، نیب میں کرپشن ریفرنسز کے الزام ہے، منی لانڈرنگ کے الزام ہے، اسمگلنگ کے الزام میں. نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی کا راج ہے پورے ملک میں. مخالفوں پر کیسز بنائے جا رہے ہیں. یہ جمہوریت کو بھی داؤ پہ لگا دیں گے، یہ ملک کو داؤ پہ لگا دیں گے. جس طرح کے انہوں نے قرضے دیے ہیں، یہ اصل میں آپ کے لیے تاریخ کا لمبا جبر بنیں گے. محترم نواز شریف صاحب کی، شہباز شریف صاحب کی یہ نااہلی کی ریفرنس یہ ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان میں دائر کرنے جا رہے ہیں. جو ڈیکلریشن الیکشن کمیشن میں جو دائر کیے ہیں وہ جھوٹے ہیں، غلط ہے، اور اس کے ساتھ جو انہوں نے بیان حلفی لگائے ہیں وہ بھی صداقت پر مبنی نہیں ہے. شہباز شریف صاحب جو ہے وہ پنجاب کا قاتل اعلیٰ ہے. اس نے ماڈل ٹاؤن کا کیس میں جواب دینا ہے، اس نے ملتان میٹرو کرپشن کیس میں جواب دینا ہے. وزیر اعظم کو مورل طور پہ استعفیٰ دے دینا چاہیے. کھڑے ہوئے مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں جہاں کہ ان کو شرم آنی چاہیے. کس بات کی مٹھائی بانٹی جا رہی ہے؟ اس بات کی مٹھائی بانٹی جا رہی ہے کہ 2 سینئر ججوں نے کہہ دیا ہے کہ آپ نااہل ہیں. یہ جو GIT کو جھوٹا بول رہے تھے، اس GIT تو ان کو چور ثابت کر دیا ہے. GIT کا فیصلہ تو پڑھیں کہ آپ کے احساسوں کے بدلے انہوں نے کیا کہا ہے. سجن جندال کو لینے کون گیا ایئرپورٹ سے؟ اس کا بیٹا گیا نواز شریف کا، اور مریم نواز کا داماد لینے گیا. پرائم منسٹر نے خود آ کے کہا ہے آپ بیل مجھے معاف. خود 2 مرتبہ نیشن کو ایڈریس کیا ہے جس میں اس نے بارہا یہ کہا ہے کہ میرے بچے ان چیزوں میں انوالو نہیں ہے. ان کی کرپشن کی داستانیں لاہور شہر کے ہر پلازے میں چھپی ہوئی ہے. ہر سڑک جو کمرشلائز ہوئی ہے اس پہ ہے اور کہتے ہیں ہم نے کرپشن نہیں کی. کمال ہے. فوجداری جرائم کا ان کا ارتکاب بنتا ہے. منی لانڈرنگ میں یہ آتے ہیں کیونکہ حوالہ اور ہنڈی کے ذریعے پاکستان سے پیسہ باہر بھیجا گیا. ایک اور کیس بھی ہے جو ماڈل ٹاؤن کیس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بھی چلنا چاہیے. We should get to the bottom of that as well. شہباز شریف اور تیرے کو پوچھنا نہیں پاکستان دیا لوگوں نے اور کیتا کیا. میاں صاحب کی صاحبزادی ہیں، وہ پوری میڈیا کے سامنے جی میرا تو پاکستان میں پراپرٹی نہیں ہے. GIT نے کہا ہے آپ مالک کا ٹرسٹی نہیں ہے. جب جمہوری موومنٹ ہوئی یہ جمہوریت کے خلاف کھڑے تھے. یہ تو ڈیریلمنٹ آف ڈیموکریسی کے بینیفیشریز ہیں. جو ہزاروں ارب روپے کی کرپشن ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم ایک ایک پروجیکٹ کا وہ لوگوں کے سامنے رکھیں گے اور انہیں یہ پاکستان کے اندر یہ پرائم منسٹر کو اور ان کے رشتہ داروں کو اور ان کے حواریوں کو یہ لوٹ مار نہیں کرنے دیں گے. نواز شریف MLA سے ریزائن نہیں کرے گا. یہ دھرنے جاری رہیں گے، یہ احتجاج جاری رہے گا. اب تو سارا ریکارڈ ہی جل گیا ہے. عدلیہ کو اپنے ریکارڈ کی حفاظت کرنی پڑے گی، ورنہ پولیٹیکل فائر بریگیڈ جو اب نیا سسٹم شروع ہو گیا ہے کہ ٹیکس کا ریکارڈ، LDA کا ریکارڈ، میٹرو کا ریکارڈ، اورنج ریکارڈ، وہ سارے ریکارڈ جل گئے. انہوں نے بار بار ملک کو کنفیوژن اور انتشار میں لے گئے اپنی ذات کے لیے. اب ان کی ذات جمہوریت سے الگ ہو چکی ہے. تو سینئر ججز نے آپ کو ڈسکوالیفائی کر دیا ہے. اگر آپ کو تھوڑی سی بھی شرم حیا ہے تو فوری استعفیٰ دے. پاکستان کی ہسٹری میں سب سے پہلا فائنانس منسٹر ہے جس کے وارنٹ ایشو ہوئے. ہم نے سینٹ فائنانس کمیٹی میں ریکمنڈیشن بھیجی اسحاق ڈار صاحب کو کہ آپ اپنے عہدے سے ہٹ جائیں کیونکہ ملک کی بدنامی ہو رہی ہے. نواز شریف پہ کتنے کیسز ہیں جو آپ کا فائنانس منسٹر کورٹ کے سامنے کنفیس کر چکا ہے کہ جی اس نے منی لانڈرنگ کی ہے. اس کے بعد تو الزام بھی ختم ہو جاتے ہیں نا. پاناما لیک میں 2 ججز نے ان کو مجرم قرار دے کر کیا اور 3 نے ان کو ملزم قرار دیا اور وہ GIT کے سامنے. مجھے شرم آتی ہے جب میرا وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ ملزم کی طرح جو ہے GIT کے سامنے پیش ہوگا. چوکیدار کو، کرپشن کے سردار کو. مک گیا تیرا شو نواز، گو نواز گو نواز. ججوں نے کہہ دیا ہے میاں صاحب کو کہ گو نواز گو.
गो नवाज गो। गो नवाज, गो नवाज, कहो गो नवाज गो। अवाम में किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। योर एक्सीलेंसी, आपकी ख्वाहिश पे मैंने अदाओं पे गौर किया बतौर सहाफत के अदना तालिब इल्म के। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ ये कैसे कर लेते हैं और कैसे पे कायम है? यार तुम अरशद बहुत ही शरारती हो। देखें अब वो नजरियाती हो गए हैं। नजरियाती जब हो जाए कोई और जब एक दूसरे के मुतहारिब हों तो इस तरह की जो है फायरिंग होती है। इस तरह के सरदार लतीफ खोसा सबसे पुराना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आइडियोलॉजिकल वर्कर कह रहे हैं नवाज शरीफ नजरियाती हो गए। कब नजरियाती होते रहे? आपको तो ये तारीख पता है। अब जरा इमरान खान साहब की भी जरा सुना दीजिएगा। अच्छा, चले कि वो भी किस एजेंडा से माशाल्लाह तशरीफ लाए हैं। उनके खिलाफ भी जो बातें हुई थी, करते डाकू पंजाब का सबसे बड़ा डाकू, एक मिनट, जो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा था वो आज उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया है। वो आके पूछते हैं अगले सेगमेंट में, उसको एक दफा डाकू कह दिया, वो आपने मान लिया। जिसको आप चोर कहते रहे लंदन में, जिसके खिलाफ MQM जिसके खिलाफ लंदन में जाके इन्होंने मुकदमात किए थे, उनको इन्होंने एलाइज बनाकर उनके साथ इन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट बनाई थी। क्योंकि इमरान खान ने किया, आप भी यही कर रहे हैं। देख लीजिएगा, देखे जब आप ऑपोजिशन में होते हैं, एक दूसरे के मुतहारिब होते हैं तो इस तरह की फायरिंग होती है एक दूसरे पर। ठीक हो गया। ये तो अरशद ये बड़ी ज्यादती है। तुमने एक सर ये हेलफायर ड्रोन स्ट्राइक नहीं थी। मैं तो जो मैंने कहा है मैं उसको बिल्कुल उस वक्त के हालात के मुताबिक, उस वक्त के तकाज़े के मुताबिक, और ये आपको पता ही है कि ऑन करने ना करने वाली तो बात ही नहीं है आजकल। तो ना कर ये बहुत अच्छी आपने बात की। यहाँ पे नाज़रीन एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा आप खिदमत में हाजिर हो।